یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی رحمت رمضان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلسل معارف اہل بیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہماری قائم ٹی وی کی جانب سے 8ویں سحری ہے اور موجود ہیں ہمارے ساتھ مولانا اسد علی زیدی صاحب، اور وہ مسلسل معارف اہل بیت پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہیں امام زمانہ کی والدہ محترمہ بی بی نرجس خاتون، اور یہ اس سلسلے کی جو معارف اہل بیت ہے، اس سلسلے کی ہمارا یہ آخری سلسلہ ہے امامت کا، جس پر ہم آج بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ اب بے انتہا مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا۔ اور قبلہ میں کچھ سوالات آپ کی طرف لے کر آیا ہوں اپنے ناظرین کی جانب سے۔ قبلہ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ بی بی نرجس خاتون، ان کا عقد امام حسن عسکری سے کیسے ہوا اور وہ کس خانوادے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی، پہلے تو میں دعا گو ہوں سامعین کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے۔ خدا اس رحمتوں کے مہینے میں یہ اشرۂ رحمت ہے اور ہماری گفتگو اب اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اپنے آخری امام ان کی والدہ حجت دوراں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کی والدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے۔ اور بی بی ظاہر ہے کہ امام زمانہ جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور اس مہینے میں ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پہ رحمتیں اور برکتیں، ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں، کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشنودی اس کی حجت کی خوشنودی ہے۔ جب حجتیں خوش ہیں تو ظاہر ہے یہی ہمارا وسیلہ ہے۔ ان کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو یقیناً پروردگار کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ اہل بیت کی ذات ہے۔ اور یہ بی بی جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ بی بی ہے جس کے صدف عصمت سے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے ناظرین کو اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا امام ملا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ہستی ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے ذات ام القائم صلوات اللہ علیہا کو، بی بی کی ذات کو یقیناً مولا دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم اگر یہ تذکرہ کر رہے ہیں ان کی والدہ ماجدہ کا، تو ہر بیٹا اپنی ماں کے تذکرے پہ خوش ہوتا ہے، اور یقیناً مولا کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اب بی بی کی ذات جو ہے، کئی نام بی بی کے بہت سے نام کتابوں میں آئے ہیں۔ ویسے تو جو مشہور نام جو آپ نے بھی نام لیا وہ نام نرجس ہے، اور کچھ نام جو بی بی کے ہیں ان میں ایک نام ثقیل ہے، ایک نام ریحانہ ہے، اور ایک نام ملیکہ ہے۔ اور ملیکہ وہ نام ہے جو کہ رسالت مآب نے خواب میں جب نکاح پڑھایا تھا بی بی کا امام عسکری سے، وہ پوری روایت میں ابھی آپ نے ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جب نکاح پڑھایا تو یہ کہا تھا کہ یہ بی بی ملیکہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ملیکۃ العرب ذات جناب خدیجہ ہے۔ کل اور پرسوں 9 اور 10 رمضان کا دن ہم نے مختص کیا ہے، اور یہ آخری سلسلے کی گفتگو ہوگی ہماری امہات المعصومین کے سلسلے میں، اور پھر 11 سے ہم دوسرے موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن یہاں بھی ملیکہ اور کائنات کا نبی وما ینطق عن الہوا، جو وحی کے ذریعے بولتا ہے، وہ ملیکہ اس بی بی کو کہہ رہا ہے۔ خاندان کا جہاں تک تعلق ہے، 2 بڑی سپر پاورز اسلام کے دور میں رہیں، ایک ایران میں تھی اور ایک روم میں تھی اسلام کے آنے سے پہلے۔ جو ایران کا بادشاہ تھا اسے کسریٰ کہا جاتا تھا، اور جو روم کا بادشاہ تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا۔ یہ 2 بڑی مملکتیں اور حکومتیں تھیں، کسریٰ ایران میں اور قیصر روم ایران کا بادشاہ ہوتا تھا۔ بی بی کا تعلق روم سے ہے، اور روم کے بادشاہ جو قیصر روم تھا اس کی پوتی ہیں یہ شہزادی۔ نام نرجس خاتون ہے جو مشہور نام ہے، میں نے اور ناموں کا بھی تذکرہ کیا۔ اور بی بی وہ بی بی ہیں جن کے صدف عصمت سے امام، آخری امام جو زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھرے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو آئیے اسی دن کے صدقے میں بی بی سے توسل کرتے ہوئے ہم یہ دعا بھی کریں کہ پالنے والے اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہم یہ ماہ مبارک امام کے قدموں میں بیٹھ کے تیرے عبادت کر سکیں پروردگار۔ روم سے تعلق ہے، اور بی بی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ باپ کی طرف سے، تو میں نے عرض کیا کہ بی بی کے بابا جو ہیں نام ہے نرجس بنت یشوع بابا کا نام ہے، اور ابن قیصر روم یعنی قیصر روم کی پوتی ہیں، باپ کا نام یشوع ہے، اور دادا ہے جو اس وقت کا بادشاہ ہے روم کا۔ اور
اور روم میں نے عرض کیا کہ اس وقت کی سپر پاورز میں سے تو یہ، اور لیکن ننیہال یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم سلسلہ نسب کو جب دیکھتے ہیں تو ددیال کو دیکھتے ہیں، لیکن بی بی کا ننیہال وہ بھی اپنے آپ میں ایک اہمیت کا حامل ہے، اور اس پہ اہمیت کیا ہے کہ حضرت شمعون جو کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کے عیسیٰ نبی اللہ کے وصی تھے حضرت شمعون، ان سے سلسلہ نسب، ننیالی سلسلہ نسب جو بی بی کا ملتا ہے وہ بھی نبوت سے ملتا ہے، تو ایک مرتبہ پھر نبوت امامت سے جا کے مل رہی ہے، خاندان رسالت سے مل رہی ہے، حضرت شمعون سے ننیال ملتا ہے، اور قیصر روم بادشاہ روم اس کی پوتی ہیں، اور اس میں بھی ایک حکمت خداوندی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو طرفین کے علماء، چاہے وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، سب نے لکھا کہ جب ظہور امام مہدی ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے کہ رائے مختلف ہو کہ دنیا میں آ چکے ہیں، ان کی آمد ہو چکی ہے، ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ آ چکے ہیں، پردہ غیبت میں اور ظاہر ہوں گے، اس سے قطع نظر سب نے یہ لکھا کہ جب عیسیٰ آئیں گے امام کے آنے کے بعد مولا یہاں ظہور کریں گے جو مہدی ہیں، اور ان کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ کہہ کے کہ آپ آخری حجت ہیں، آپ مہدی ہیں، تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، تو حضرت عیسیٰ کا ایک رشتہ ہے امام مہدی سے، کیونکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا رکھا ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو وہ بھی آئیں گے، اس پہ سب متفق ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے آنا تو ننیال بھی وہیں سے لیا کہ عیسیٰ کی نسل، عیسیٰ کے وصی کی نسل سے ہو جائے۔ جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ عقد کیسے ہوا، تو اس کی روایت جو ملتی ہے کتابوں میں، بشر بن سلیمان یہ امام نقی جو 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام اور 11ویں امام، یہ دونوں کے صحابی ہیں اور انصاری ہیں، اور نسل حضرت ابو ایوب انصاری میں سے جو کہ انصار میں سے تھے اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دیکھیے کہ وصی اور امام آخری ہے، تو نبوت سے سلسلہ مسلسل کر دیا ہے کہ جیسے نبی کا صحابی ہو ویسے ہی امام کا صحابی اسی نسل میں رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رات کو میں اپنے گھر میں تھا اور رات گئے کا وقت تھا، ایسے میں میرے دروازے پہ دستک ہوئی اور مجھے آ کے امام کے صحابی نے، امام کے خادم نے یہ کہا کہ تمہیں امام نے یاد کیا۔ کہتا ہے میں اس وقت چلا اور میں دل میں تمنا کر رہا تھا کہ سب خیر، اور مولا نے اس وقت مجھے یاد کیا۔ اب جو میں پہنچا تو امام اپنی پھوپھی سے، امام عسکری کی جو پھوپھی ہیں جناب حکیمہ خاتون، ان سے گفتگو کر رہے ہیں جو کہ امام علی نقی کی بہن ہے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے امام نے مجھ سے یہ کہا، اور میں نے سنا کہ آواز آ رہی ہے اور اہل خانہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر امام باہر آئے اور رومی زبان میں خط لکھا، امام کی زبان بظاہر عربی ہے اور خطہ عرب میں آئے، رومی زبان میں خط لکھا اور ایک کیسہ، ایک تھیلی مجھے دی جس میں کچھ پیسے تھے، اور کہا دیکھو بشر، تمہارے، کیونکہ تم انصاری ہو اور ہمارے جد رسول اللہ کے صحابی کی نسل میں سے ہو، اور خدا تمہارا یہ شرف باقی رکھے گا، تمہارے حصے میں ایک سعادت آ رہی ہے۔ کہا وہ سعادت کیا ہے مولا؟ کہا تم ایک بی بی کو لے کے آؤ گے، جاؤ بغداد چلے جاؤ، وہاں بردہ فروش آئیں گے، ان کے پاس کچھ کنیزیں ہوں گی، اور اسی قافلے میں وہ بی بی ہوگی جو حجت آخر کی ماں بنے گی، جس کے صدف عصمت سے جو ہے وہ آخری امام اس دنیا میں آئے گا، اور جو ہمارے بیٹے، ہمارے لال ابو محمد حسن عسکری کی زوجہ ہوں گی۔ یہ تمہارے حصے میں شرف آیا ہے کہ بغداد جاؤ اور اس بی بی کو باعزت و احترام ہم تک پہنچا دو۔ دیکھیے ایک یہ بھی فلسفہ ہے، اور یہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے نوجوان دوستوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں سے تو ہم دعاؤں کے طالب ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن نوجوان دوستوں تک میں چاہتا ہوں یہ پیغام پہنچے کہ اگر آپ یہ سنیں کہ مادران ائمہ میں کوئی بی بی کنیزوں کے کاروان میں آئی ہے، جی اگر کاروان میں آئی ہیں تو یہ سوال یہ ہے کہ بھئی کیا وہ کنیز تھی؟ تو نعوذ باللہ وہ کنیز نہیں تھی، یہ خدا کا طریقہ ہے، یہ وسیلہ، یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ چھپا کے میں ابھی یہ عرض کروں گا کہ اس قافلے میں کیوں آئی ہیں کنیزوں کے، لیکن اگر آئی ہیں تو مادر معصوم خدا کی چنی ہوئی بیوی ہوتی ہے، حکم رسول سے یہ دعا ہے، اور جب ہم تذکرہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اگر یہ بیویاں ان قافلوں میں آتی ہیں تو کنیزوں کے ساتھ آئی ہیں، ان میں شامل نہیں ہیں، اس قافلے میں آئی ہیں، تو بشر کو مولا نے بھیجا کہ جاؤ بغداد جاؤ اور اس بی بی کو، یہ سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے، لے کے ہمارے پاس آؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین اب وقت ہوا ہے بریک کا، اور آپ کے سامنے سلسلہ جاری ہے بی بی نرجس خاتون کا، اسی سلسلے کو ہم آگے کے بڑھائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ یا محمد یا محمد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا
آپ کے آنے کے بعد معجزہ ایک یہ بھی ہوگا، آپ کے آنے کے بعد معجزہ ایک یہ بھی ہوگا، آپ کے آنے کے بعد دھوپ بن جائے گی سایہ، آپ کے آنے کے بعد آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ، آپ کے آنے کے بعد وہ نمازی وہ نصیری اور یہ ہے ماتمی، اور وہ ہے ماتمی، وہ نہ اچھا نہیں پڑھوں، خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں، میں نہ لوں گا استخارہ آپ کے آنے کے بعد، کہہ رہے ہیں جو تماشا ماتم شبیر کو، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا، آپ کے آنے کے بعد۔ جی قبلہ، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے مسلسل کرتے ہیں۔ آپ جناب نرجس خاتون کے عقد کے بارے میں بتا رہے تھے، ناظرین کو ذرا اس کو وہیں سے پھر بتائیے۔ جی گفتگو یہ تھی کہ بشر بن سلیمان انصاری جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا نے مجھے خط دیا، اور پھر میں بغداد گیا تو ایسے میں وہ جگہ جہاں پہ مولانا نے جو وقت بتایا تھا تو ایسے میں قافلہ چل چکا تھا، وہ وہاں پہنچا اور میں نے دیکھا تو میں نے اس سے سوال کیا، استفسار کیا، تو ایک خیمہ تھا جس سے نور نکل رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ مادران امام کے چہرے پہ ایک الگ نور ہوتا ہے اور ان کی ایک الگ مرتبہ ہوتا ہے اور ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، تو ایسے میں نور نکل رہا ہے اور میں سمجھ گیا، تو میں نے جا کے اس بردفروش سے جو قافلہ لے کے آیا تھا اور جو کنیزوں کو فروخت کر رہا تھا، میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ ایک رومی کنیز ہے، تو میں نے کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، اور میں ظاہر ہے کہ امام نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ باادب ہو کے وہاں تک لے آنا، تو ایسے میں نے وہ خط دیا، جو بھی قیمت طے ہوئی میں نے دی، امام نے مجھے وہ رقم دی تھی، اور وہ طاہر و مطہر مال ہوگا جس سے آزاد کرا کے اور وہ لے کے آیا، کہ ظاہر کنیز تو نہیں تھی، شہزادی تھی اور شہزادی روم تھی، تو بی بی وہاں موجود ہیں۔ ایسے میں جب خط دیا ہے تو اس خط کو دیکھا اور بی بی زار و قطار رونے لگی، اور اس کا خط کو اپنی آنکھوں سے مس کیا اور اپنے جسم اتھر سے مس کیا، اور ایسے میں وہ ایک مرتبہ لے کے چلا تو بغداد میں بشر نے ایک گھر لیا تھا، کیونکہ ظاہر سفر زیادہ تھا تو وہاں ٹھہرا، اور یہی بشر لے کے باپردہ ایک محمل میں عماری میں لے کے مولا تک پہنچایا ہے۔ لیکن بشر نے سوال کیا کہ بی بی یہ رومی تحریر ہے، آپ اسے کیسے پہچانتی؟ وہ کہتے ہیں جب مولا نے مجھے خط دیا تو میں حیران تھا کہ مولا نے رومی زبان میں لکھا ہے، تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بی بی رومی ہے، اور اس نے پھر سوال کیا کہ آپ ہیں تو رومی، مگر آپ جب بی بی نے عربی میں گفتگو شروع کی تو حیران ہو گیا کہ آپ عربی کیسے جانتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اور اگر معصوم جو کہ قرآن کی تبلیغ کرنے والا ہے، قرآن کا ترجمان ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، اگر وہ قرآن کا، کیونکہ اگر قرآن ہے تو پھر مادر امام قرآن کا جزدان ہوتی ہے، جس جزدان میں وہ آخری قرآن بولتا ہوا جو ہمارے زمانے کا امام ہے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
شریف امام کا جزدان ہے جناب نرجس. تو ایسے میں بی بی نے بتایا کہ میں رغبت رکھتی تھی عربی زبان سے. اب یہ بھی خدا کی حکمت ہے, تو میرے بابا نے مجھے عربی زبان سکھائی, گو کہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ انتظام خداوندی ہے. ایسے میں پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو اور آپ عربی زبان میں کیسے گفتگو کر رہی ہیں. جب پوچھا تو کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس خط کو دیکھ کے اگر رو رہی ہوں, میں کوئی عام بی بی نہیں ہوں, میں یشوع کی بیٹی ہوں, قیصر روم کی پوتی ہوں. میرا نام نرجس بنت یشوع ہے اور میری نسل حضرت شمون تک جاتا ہے, میرا ننیال مادر گرامی سے. میرے اور کون حضرت شمون, جو حضرت عیسیٰ کے وسیع ہیں. تو کہا اچھا. تو اب بی بی نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا کہ میرے دادا نے میری شادی, میرا عقد طے کیا تھا, مگر ایسے میں سو رہی تھی تو ایک مرتبہ چھت پھٹی اور ایسے میں کچھ نوری ذوات ان کی سواریاں اترنی شروع ہوئیں. میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کائنات کے نبی ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ سے سرکار دو عالم گفتگو فرما رہے ہیں, اور گفتگو کر کے کہہ کیا رہے ہیں آپ سنیے, جو میں نے پروگرام کے آغاز میں, نشست کے آغاز میں کہا تھا کہ ملیکہ کے لقب سے پکارا ہے, ملیکہ کے نام سے پکارا ہے. تو کہا کہ عیسیٰ اے روح اللہ, اے نبی اللہ, کیا آپ اپنی ذریت میں, جو آپ کے وسیع کی ذریت میں بیٹی ہے, اس کا عقد میرے بیٹے یعنی محمد حسن, ابو محمد حسن عسکری سے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس شرف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا شمون سے پوچھیے. تو ایک مرتبہ وہ اپنے وسیع کی طرف پلٹے اور کہا شمون, کیا تم یہ ابدی شرف حاصل کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا رشتہ جڑ جائے خانواد رسالت سے, نبی کے اس بیٹے سے؟ تو کہا کہ اے عیسیٰ روح اللہ, یہ میرے لیے سعادت ہوگی, کیونکہ ظاہر وسیع ہیں اور پیروں ہیں حضرت عیسیٰ کے. تو ایسے میں ممبر لگا, نبی نے عقد پڑھایا, حضرت عیسیٰ اور ان کے حواری وہ گواہ بنے, اور ایسے میں امام عسکری کو ساتھ لے کے آئے اور جناب نرجس سے عقد ہوا ہے, اور ایسے میں نور ہی نور ہے. اور یہ شادی کر کے, اور جب رشتہ ہو گیا طلب کیا, اور کیا کہا نبی نے, کیا کہہ کے طلب کیا کہ کیا اس بیٹی کا, اس بیٹی کا جو کہ ملیکہ ہے, اس کا عقد میرے بیٹے حسن عسکری سے کر دو گے؟ تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو ہمارے لیے سعادت ہوگی. یہ عقد ہوا. بی بی کہتی ہیں کہ میرے دل میں محبت حسن عسکری, میلان حسن عسکری امام کی محبت بڑھتی چلی گئی اور مجھے اشتیاق رہا. کہتی ہیں ابھی 2 یا 4 راتیں گزری تھیں کہ میں نے پھر خواب دیکھا, ویسے ہی چھت پھٹی اور ایسے میں کچھ عماریاں اور نورانی سواریاں آنی شروع ہوئیں, اور ایک معظمہ مخدرہ سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس ہیں, اور حضرت مریم کی سواری بھی آئی, مادر عیسیٰ کی سواری بھی آئی, اور انہوں نے کہا کہ ابو محمد حسن عسکری کی جدہ فاطمہ الزہرا, چونکہ اب تم اس گھر کی بہو بن چکی ہو, وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں. اور ایسے میں 1000 جنتی حوریں بی بی کے ساتھ ہیں, اور بی بی کو اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے. میں نے جیسے ہی بی بی پہ نگاہ کی, سیدۃ النساء العالمین آئی تھی, فاطمہ الزہرا آئی تھی, تو میں دوڑ کے بی بی کے گلے لگ گئی اور بی بی کو تھام لیا, اور میں نے گریہ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے حسن عسکری کہیں نظر نہیں آتے, اور میں نے اپنا خواب بیان کیا. تو بی بی نے فرمایا ہمارا بیٹا تم سے جلد آ کے ملے گا, اور تم جلد اپنے حقیقی گھر تک پہنچ جاؤ گی, جو ہم اہل بیت کا گھر ہے سامرہ میں, اور اللہ تمہیں ایسے پہنچا دے گا جیسے کوئی سیپ سمندر میں ہوتی ہے اور اس میں موتی محفوظ ہوتا ہے, اور وہ اس کی حفاظت کرتے کرتے اپنے حقدار تک پہنچتی ہے اور موتی اس کے حوالے کر دیتی ہے. تو ملائکہ کے پہرے میں تمہیں لے جایا جائے گا اور تم ایسے ایسے جاؤ گی. کہتی ہیں اب 1 رات گزری تھی, شہزادی چلی گئیں, اب میں نے خواب میں اپنے والی کو دیکھا, امام حسن عسکری کو دیکھا کہ وہ آئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں, ہم سے عنقریب تم عامل ہوگی اور ہماری ملاقات جلد ہے, اور اب تم نے ساری زندگی ہمارے ساتھ گزارنی ہے, اور اللہ تمہارے بطن اطہر سے وہ بیٹا ظاہر کرے گا جو اللہ کی آخری حجت ہوگا, آخری امام ہوگا, اور عدل و انصاف سے زمین کو ویسے پر کر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ کہہ کے بشر کو بتایا, بشر لے کے چلے. جب ہماری پہنچی ہے سامرہ تو استقبال کیا ہے. دیکھیے یہ ضروری ہے سمجھنا, بی بی کس گھر میں آئی ہیں, جہاں مخدرات ہیں, طاہرات ہیں, جہاں ایسی پاک و پاکیزہ بی بی ہیں, جناب حکیمہ موجود ہیں, جو ایک امام کی بہن ہیں, ایک امام کی بیٹی ہیں, ایک امام کی پھوپھی ہیں, ایک امام کی دادی ہیں, مادر امام عسکری بھی موجود ہیں, زوجہ امام نقی موجود ہیں. ایسے میں 2 ایسی مخدرات, ایسی طاہرات بی بی موجود ہیں جس گھرانے میں بی بی کا آنا اور تعظیم ایسی ہے کہ جب جناب حکیمہ پھوپھی تھی امام عسکری کی آ جاتی تو آگے بڑھ کے خدمت کرتی اور ان کے پاؤں دبایا کرتی, جرابیں اتارا کرتی. لیکن کمال یہ ہے کہ جس رات امام زمانہ نے آنا تھا, جو نیمہ شعبان کی رات ہے, جو عید اکبر 15 شعبان کی رات ہے, ایسے میں جب پھوپھی کو بلایا امام حسن عسکری نے اور کہا کہ آج خدا کی آخری حجت آنے والی ہے, تو آگے
آگے بڑھیں ویسے ہی عادتاً جناب نرجس آگے بڑھیں کہ جناب حکیمہ کی خدمت کریں، تعظیم کریں. تو کہا نہیں نرجس آج بیٹھ جاؤ، آج ہم تمہاری خدمت کریں گے کہ تم حجت خدا کی ماں بننے والی. تو وہ منظر ہے، آئیں اور بیویوں نے استقبال کیا، دو اماموں نے استقبال کیا، اور جب گھر میں لایا گیا تو امام نقی نے جب چہرہ دیکھا تو پوچھا بی بی کی طرف نگاہ کر کے کہ تم وہ بی بی ہو، تمہارے نصیب میں وہ سعادت ہے کہ تم آخری حجت کی، آخری امام کی ماں بنو گی جو غیبت میں جائے گا. تو کہا کہ تم نے خواب دیکھا ہے اور کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا عقد کس سے ہوا؟ تو اب جملہ سنیے. پلٹ کے شہزادی نے کہا ہاں میں اپنے والی کو کیسے نہ پہچانوں. کہا تم کیسے پہچانتی ہو، تمہاری تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو پلٹ کے کہنے لگی کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میرا دل گھبراتا اور حسن عسکری آ کے مجھے تسلی نہ دیا کرتے تھے. تو ایسے یہ عقد ہوا ہے. جی قبلہ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ مجھے ان کے کچھ اور فضائل بتائیے اور ان کے آخری ایام کہاں گزرے اور ان کی قبر مبارک کدھر ہے، ہمارے ناظرین کو اس پہ بتائیے ضرور. دیکھیے قبر مبارک جو ہے شہزادی کی وہ سامرہ میں، لیکن آخری ایام جو ہیں، اور یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک پہنچے، ہمارے سننے والوں تک پہنچے، اور یقیناً میرے نوجوان بھائی اور دوست کو یاد رکھیں اور محفوظ کریں کہ جب امام عسکری کی شہادت قریب تھی تو اس وقت امام نے فرمایا، بی بی نے کہا والی کہ میں کہاں جاؤں؟ تو کہا مہدی کو لے کر، کیونکہ اگر آپ سامرہ گئے اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ناظرین میں سے وہاں گئے انہیں پتہ ہوگا کہ سامرہ کے ساتھ جو گھر ہے امام کا اس کے پیچھے دجلہ بہ رہا ہے، دریائے دجلہ. تو امام نے فرمایا میرے بعد پچھلے دروازے سے گھر کے دجلہ کی طرف جانا، اور وہاں کشتی میں ایک بزرگ ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھ جانا، کیونکہ لوگ حملہ کریں گے مہدی کو ڈھونڈنے کے لیے اور انہیں قتل کرنا چاہتے تھے لوگ، کیونکہ جانتے تھے یہ آخری امام ہے اور امامت کے چراغ کو بجھانا چاہتے تھے. لیکن خدا نے انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے امامت کے نور کو پورا کر کے رہے گا. تو ایسے میں امام نے اپنی زوجہ سے یہ فرمایا، جناب نرجس ام القائم صلوات اللہ علیہ سے کہا کہ جاؤ اس کشتی میں بیٹھ جانا اور وہ جہاں لے جائیں وہاں جانا اور محفوظ رہنا. تو پلٹ کے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ کہا وہ حضرت عباس کی نسل میں سے ہوں گے اور وہ تمہیں حفاظت سے لے جائیں گے، کیونکہ عباس نے حسین سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مولا میری نسل ہمیشہ امامت کی خدمت میں رہے گی جیسے میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں. تو وہ حضرت عباس کے پوتے تھے اور ان کے ساتھ بی بی ہلا گئی ہیں اور آخری ایام وہیں گزارے اور واپس آئی ہیں سامرہ، یہاں قبر موجود ہے اور آپ جا کے زیارت کرتے ہیں. اور عظمت کے حوالے سے میں آخر میں ایک روایت ایسی ہے جسے میں ضرور سنانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ام القائم صلوات اللہ علیہ بی بی نرجس کے حوالے سے یہ فضیلت پہنچے ہمارے سننے والوں تک کہ کسی نے آ کے جناب حکیمہ سے، یہ شہادت کے بعد کی بات ہے جب امام عسکری اس دنیا سے جا چکے، تو جناب حکیمہ سے آ کے بی بی پردے میں اور باہر سے دروازے سے سائل نے سوال کیا کہ بی بی یہ بتائیے، اب یہ یاد رکھیے گا کہ 4 امامتوں سے رشتہ ہے بی بی حکیمہ کا اور لوگ عالمہ ہیں ظاہر ہے اس خاندان میں، اور جب جناب نرجس آئی ہیں تو ان کی پرورش، ان کو احکام سکھانا، ظاہر ہے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی امام کی ماں کو، لیکن آداب سکھانا، آداب بتانا، امامت کے گھر میں کیسے رہا جاتا ہے، یہ ساری تربیت جناب نرجس کو جناب حکیمہ خاتون جو امام عسکری کی پھوپھی ہیں انہوں نے دی ہے. سوال کیا سائل نے، سوال کیا کیا کہ بی بی یہ بتائیے کہ اس وقت کی حجت کون ہے؟ کہ حجت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور وہ غیبت میں ہے. تو کہا غیبت کے ایام میں ہم مسائل کس سے پوچھیں؟ تو کہا ام القائم سے، یعنی جناب نرجس سلام اللہ علیہ سے. تو وہ پلٹ کے کہنے لگا بی بی وہ تو مستور ہیں اور مستور تو حجت نہیں ہوتی، تو میں ان سے کیسے سوال کروں؟ تو جلال آ گیا، امام کی بیٹی، امام کی بہن، امام کی پھوپھی، امام کی جدہ. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں فرمایا جس بارے میں جانتے نہ ہو اس میں زبان نہ کھولا کرو. یہ ویسے ہی مہدی کی غیبت میں حجت ہیں جیسے سید سجاد کے غش میں ہوتے ہوئے حسین نے امور امامت کی وصیتوں کا امین حضرت زینب کو بنایا تھا. تو یعنی اب دیکھیے کہ مرتبہ کیسا مل رہا ہے، یعنی بی بی نے یہ بتا دیا کہ ام القائم کا عصمت و طہارت میں وہی مرتبہ ہے، عظمت میں وہی مرتبہ ہے جو زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو کربلا کی محافظ ہے، جو حسینیت کی محافظ ہے، اس بی بی جیسی عظمت ہے. تو یہی بات بی بی کا بتا رہا ہے کہ جیسے زینب کربلا کی محافظ ہیں ویسے جناب نرجس غیبت کی محافظ ہیں، مہدی کی محافظ ہیں، اور وہ جزدان ہیں جس میں آخری بولتا ہوا قرآن آیا ہے. جی جی بہت بہت شکریہ قبلہ. بس میری آپ سے آخری گزارش ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو اس کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ پہ لیا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ خصوصی دعائیں ان کے
صدقے میں معارف اہل بیت کے صدقے میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے دعا فرما دیجیے اور اس پہ ہی ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اسی میں ایک روایت بھی ہے اور اسی سے میں یہ دعا کا آغاز کروں گا۔ علامہ تقی شیرازی کہتے ہیں کہ سامرہ میں ایک مرتبہ وبا آئی تھی، اور جب علماء بیٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں کہ سامرہ حرم چلے جاؤ اور 10 مرتبہ زیارت عاشور پڑھ کے مادر امام زمانہ علیہ السلام جناب نرجس خاتون کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ پورے عراق میں جب وبا آئی تھی تو لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ سامرہ میں کبھی وبا آئی ہی نہیں ہے۔ تو آج بھی یہ وبا، اور ہمیں چاہیے کہ مادران ائمہ، مادران معصومین، امہات المعصومین یقیناً ایک بہت بڑا وسیلہ ہیں، انہی کے وسیلے سے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تمام مومنین و مومنان، مسلمین و مسلمات کو اس وبا سے محفوظ رکھ، اور پالنے والے اگر یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے تو ہم تجھ سے اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اگر یہ تیری حکمت ہے اور تیری مشیت ہے تو پالنے والے ہم اس عذاب کے، ہم اس وبا کے متحمل نہیں ہیں۔ انہی ذوات مقدسہ کا واسطہ، انہی پاک ذوات کا واسطہ، انہی بیویوں کا واسطہ، انہی اہل بیت کا واسطہ ہمارے سروں سے اس وبا کو ٹال دیں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ جی ناظرین، 8ویں سحری کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا